السلام علیکم. سب سے آسان قرآن کی زبان. نعمان مسجد فیڈرل بی ایریا بلاک 16 میں فری عربی گرامر قواعد کے ساتھ کلاسز جاری ہیں. آپ حضرات بھی شرکت فرما سکتے ہیں. بہت شکریہ. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آمین. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. آج ہماری تیسری کلاس ہے نا؟ تیسری کلاس ہے ہماری. اور پچھلی کلاس میں ہم نے اعراب کے متعلق پڑھا تھا. ہم نے یہ کہا تھا کہ جب تک 4 چیزیں ہمیں معلوم نہ ہو ہم جملہ نہیں بنا سکتے. اس لیے 4 چیزوں کو ہم تھوڑا سا کتاب میں جو لکھی ہے اس سے تھوڑا سا اضافی حالت میں بتا رہے ہیں تاکہ یہ کہ پکا ہو جائے تو اس کے بعد باقی سب چیزیں جو ہے ایزیلی تیزی سے چلیں گے انشاءاللہ تعالی. تو اعراب یا اسٹیٹس یا حالت، یہ 3 نام اس کو میں نے بتائے جس سے آپ کو یاد رہ جائے. اسٹیٹس معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ اسم جو ہے کس پوزیشن میں ہے. وہ اسم جو ہے کس پوزیشن میں ہے. آیا وہ فاعلی حالت میں ہے جسے عربی میں رفع کہتے ہیں، یا مفعولی حالت میں ہے جس کو عربی انگلش میں آبجیکٹو کہتے ہیں اور عربی میں نصب کہتے ہیں. تو رفع نصب. ایک اور لفظ اور ملتا ہے جو نہ اس اسٹیٹس میں ہوتا ہے نہ اس اسٹیٹس میں. اس کا نام ایسے ہی لے لیا جاتا ہے اضافی طور پر کہ اس سے کیونکہ تعلق ہے اس لیے اس کا نام دیا جا رہا ہے. نہ وہ فاعلی حالت میں ہوتا ہے نہ مفعولی حالت میں ہوتا ہے. تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ جر. 3 چیزیں آپ نے پڑھی: رفع، نصب، جر. رفع کی پوزیشن آپ نے دیکھ کے، نصب کی پوزیشن دیکھ کے اور یہ سب تمام دیکھ کے آپ نے جملے بنانے شروع کر دیے تھے. جو آپ نے 1 2 3 جملے ایسے تھے کہ اللہ نے انسان کو بنایا. کیا بنایا تھا آپ نے؟ جملہ خلق الانسان. ٹھیک ہے. تو اس طرح یہ زبان جو ہے اتنی مختصر کہ ہم نے ابجد پڑھی اور تھوڑا سا جو اضافی حالت پڑھی اور اس کے بعد ہم نے جملے بنانے شروع کر دیے. آج ہم اس سے متعلق اہم چیز جنس پڑھیں گے. ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اس جملے میں یہ جو لفظ ہے یہ مذکر کہا جاتا ہے یا مؤنث کہا جاتا ہے، کیونکہ ہر زبان میں مختلف ہوتا ہے. اب مثال کے طور پہ یہ ہے کہ ہماری زبان میں مسجد جو ہے مؤنث ہے لیکن عربی زبان میں مذکر ہے. کتاب ہماری زبان میں مؤنث ہے لیکن عربی میں مذکر ہے. ٹھیک ہے. تو آج ہم جو پڑھیں گے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے، تو اس کے لیے یہ ہے کہ جنس میں 2 پارٹ ہیں. جنس کے 2 پارٹ ہیں. انگلش میں بھی 2 پارٹ ہیں، اردو میں بھی 2 پارٹ ہیں. کون کون سے؟ مذکر یا مؤنث، فیمینائن یا مسکلائن. ٹھیک ہے. تو یہ دونوں جو ہے ہر زبان میں ایسے ہی ہیں. پھر یہ کہ ہم عربی زبان میں خاص طور پہ اس میں پہلی بات یہ ذہن میں رکھ لیں کہ ہر لفظ جو ہے مذکر ہے. کیا ہے؟ ہر لفظ مذکر ہے جب تک مؤنث کی کوئی بات اس میں نہ پائی جاتی ہو، کوئی اشارہ نہ پایا جاتا، کوئی سماعی بات نہ پائی جاتی ہو، تو تب تک
وہ مذکر ہے، تو ہم مذکر نہیں پڑھیں گے، ہم مؤنث جو ہے جو کم ہے اس کو پڑھیں گے، اور وہ دیکھیں گے کیا کیا بات ہے جس سے پتہ چلتا ہے یہ مؤنث ہے، یہ مؤنث ہے، یہ مؤنث ہے، یہ مؤنث ہے۔ اس طرح ہم نے مؤنث کی قسمیں دیکھنی ہے۔ کیا دیکھنی ہے؟ مؤنث کی قسمیں۔ پہلی قسم جو ہے حقیقی مؤنث، ٹھیک ہے؟ تو حقیقی مؤنث جو ہے مؤنث حقیقی، ریئل فیمینائن، تو اس کا یہ ہے کہ آپ تمام لوگ اس سے واقف ہیں۔ حقیقی مؤنث آپ تمام لوگ میرے پڑھائے بغیر آپ واقف ہیں کہ یہ مؤنث ہے، حقیقی مؤنث کی بات کریں۔ اس کی شرط صرف ایک یہ ہے، چاہے آپ جاپانی بول رہے ہو، چاہے آپ لاطینی بول رہے ہو، چاہے آپ انگلش بول رہے ہو، چاہے آپ عربی بول رہے ہو، آپ کو پتہ ہے کہ یہ لفظ مؤنث ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کو شاید حیرت ہو رہی ہوگی کہ ہمیں تو کیسے پتہ چلتا۔ اصل میں بات یہ ہے کہ اس کی شرط یہ ہے کہ اگر جاپانی آپ کو پتہ ہے کہ جاپانی زبان میں اس کو ماں کہتے ہیں یا اس کو مدر کہتے ہیں، اس کو وہ کہتے ہیں، تو آپ فوراً اس کو بتا دیں گے۔ جیسے امن ہے، امن کے معنی آپ کو پتہ ہے کہ اس کو ماں کہتے ہیں تو آپ فوراً کہیں گے کہ مؤنث ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ باپ ابن ہے، جو ہے ابن کے معنی باپ ہے، تو یہ مذکر ہے، تو یہ مؤنث، اور یہ سے آپ بغیر اس کی شرط کیا ہے؟ حقیقی مؤنث یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جس کے معنی پتہ ہے اس کو آپ کو پتہ ہے کہ یہ مؤنث ہے۔ ہر زبان میں جو مؤنث ہے وہ مؤنث ہے، جو مذکر ہے مذکر۔ شرط کیا ہے؟ کہ اس کا جوڑا ہوتا ہے ساتھ، لڑکے کا لڑکی، مرد کا عورت، ٹھیک ہے، ماں کا باپ، پھپھا کا پھپھی، چچا کا چچی، یعنی جتنے بھی آپ وہ کریں گے وہ، تو یہ حقیقی مؤنث آپ پہلے سے پڑھے گئے۔ صرف شرط یہ تھی کہ اس کے معنی آپ کو آنا چاہیے، اور معنی انشاءاللہ تعالیٰ آپ ایستے ایستے سیکھ لیں گے۔ نمبر 2 جو ہے مؤنث غیر حقیقی۔ بہت سی مؤنث ایسی آتی ہے کہ اس کو مؤنث کے طور پہ استعمال کی جاتے ہیں، ہاں کہ اس کا کوئی نر نہیں ہے۔ ہم لوگ مذکر مؤنث کو کہتے ہیں جس کا نر ہو سکتا ہے، وہ حقیقی میں آتا ہے۔ لیکن بہت سی چیزیں یا تو مذکر میں استعمال ہو رہی ہوتی ہیں جس کے کوئی اس کا وہ نہیں ہے، اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو مؤنث میں استعمال ہو رہی ہوتی ہیں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے بتایا مسجد جو ہے ہماری زبان میں مؤنث ہے، عربی مؤنث ہے، تو یہ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ مذکر ہے یا یہ مؤنث ہے؟ ہم مؤنث پڑھنے سے مؤنث کی بات کرتے ہیں۔ تو مؤنث کے لیے یہ ہے کہ اس کے لیے اس کے بھی 2 پارٹ ہیں۔ پہلے آپ دیکھیں کہ ہم وہ مؤنث کے نام لیتا ہوں جو عربی عام طور پر بولتے ہیں، اور جو میں بولوں گا اس کے معنی بولوں گا، ذہن میں معنی بھی رکھیے گا تاکہ یہ کہ آپ کو ذہن میں رکھے۔ پہلے آپ دیکھیں کہ اس میں کیا لکھا ہے، میرواتن۔ میرواتن جو ہے یہ پنکھے کو کہتے ہیں، یہ مرواتن ہے۔ کیا ہے یہ؟ میرواتن، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کو عربی جو ہے کس میں لیتے ہیں؟ مؤنث۔ شمسن اس کو مؤنث میں لیتے ہیں۔ ذکر نصیحت کو بھی مؤنث میں لیتے ہیں۔ صحراؤ، صحرا کو مؤنث میں لیتے ہیں۔ لیکن اس کے لیے بھی ہم کیسے پتہ کریں گے کہ یار یہ چیز جو ہے اس میں پورا وہ یاد کرنا پڑے گا؟ کیا نہیں، اس کے لیے باقاعدہ علماء نے کوشش کی ہے، اور آپ کو نا ٹو دا پوائنٹ آپ کو پہنچا دیا کہ یہ شکل ہو تو یہ مؤنث ہے، یہ شکل ہو تو یہ مؤنث ہے، یہ پہچان ہے لفظ سے، یہ ہے نا، ان چیزوں کو عام طور پہ مؤنث کہا جاتا ہے۔ تو علماء کی کوشش سے ہم جو پڑھیں گے مؤنث غیر حقیقی کے اقسام، ابھی تو اپنے سمجھ یہ مؤنث کہتے ہیں، بھائی کہتے ہیں آپ بھی کہیں، لیکن کیوں کہیں؟ شمس کو کیوں کہیں؟ ذکرہ کو کیوں کہیں؟ صحرا کو کیوں کہیں؟
یہ اب تفصیل آئی کہ کیوں کہا گیا وہ مؤنث جس میں مؤنث کی لفظی علامات پائے جاتے ہیں. مؤنث کی لفظی علامات پائے جاتے ہیں. علامت ہو کوئی بھی, ایک بھی ہو سکتی ہے, دو بھی, اس لیے علامات کہہ رہے ہیں. ایک بھی ہو سکتی ہے, دو بھی ہو سکتی ہے. وہ علامات کسی بھی حرف میں پائے جاتے ہوں سوائے ایکسیپشن کو چھوڑ کر, ایکسیپشن کو چھوڑ کر باقی وہ مؤنث ہوتے ہیں. اس میں بولتے ہیں, بولتے تائے مدرورہ بھی کہتے ہیں اس کو, اور تائے کیا کہتے ہیں, گولتے. ٹھیک ہے, تو گولتے جہاں آ رہی ہے یہ آپ کو لفظی پہچان ہے کہ یہ مؤنث ہوگا, یعنی حت الامکان یہ کہ مؤنث ہے. حت الامکان خاص طور پہ بولوں, اس کی بات میں بات کرتا ہوں, حت الامکان کی بات. پھر یہ حمزہ سے پہلے الف ہو, حمزہ سے پہلے الف ہو تو اس کو ہم کہیں گے, جیسے صفراؤ, کلر کا نام ہے صفراؤ, اور عام طور پہ آپ اسی وزن پر رنگ بولیں گے, اور رنگ سارے مؤنث ہیں. صفراؤ اور حمراؤ, ٹھیک ہے, تو وہ لام رنگ کو مؤنث ہے. ہمارے یہاں بھی نیلا نیلی ہوتا ہے نا, ان میں بھی ہوتا ہے, لیکن یہ کہ یہ پہچان جو ہے یہ مؤنث کی ہے. ٹھیک ہے, تھوڑا سا اگر ذہن کھول لیں تو میں مذکر بتا دوں اس کا. اسفرا مذکر ہوگی, احمرا لال, لیکن احمراؤ مؤنث, صفراؤ یہ جو لفظ ہے یہ پہچان اس کی. پھر تیسری پہچان کیا ہے کہ کھڑی زبر, الف مقصورہ کہتے ہیں عربی میں. کیا کہتے ہیں؟ الف مقصورہ. الف مقصورہ جہاں آئے گی وہ اس کے بعد یہ ڈلتا ہے, اس پہ کھڑی زبر ہوتی ہے. ٹھیک ہے, کٹی کسر مانے کٹا ہوا, چھوٹی الف ہوتی ہے, الف کی سائز کا آدھا. تو یہ جہاں ہوگی وہ مؤنث ہوگا. ٹھیک ہے, تو آپ کو پتہ چل گیا. جی نہیں, یہاں پہ پہچان دیکھنی ہے مؤنث کی. ہم جو ہے یہ تھوڑی دیر پہلے ہم نے یہ کہا تھا کہ تمام اسم جو ہے مذکر ہے جب تک مؤنث کی شکل کی یا حرف کے آخر میں کوئی لفظ ایسا ہو جو پہچان بنتا ہو مؤنث کی, تو وہ مؤنث ہوگا. اور ہم صرف مؤنث پڑھیں گے کہ وہ دیکھ پائیں کہ یہ مؤنث ہے یا نہیں ہے. اگر مؤنث نہیں ہے تو وہ مذکر ہے, تو ہم صرف مؤنث پڑھ رہے ہیں, مذکر نہیں پڑھیں گے. یہ تو اس کی وجہ سے آئے گا, بعض ہو سکتا ہے لیکن چینج ہو سکتا ہے. اس کی حرکت پیش پہ ہے, زبر پہ ہو سکتی ہے, زیر پہ ہو سکتی ہے, پھر بھی وہ مؤنث رہے گا. اس کی وہ تو لفظ کی جو اسٹیٹس ہے وہ تو بتائے گا. عورت ہو تب بھی اسٹیٹس اگر رفع کا ہے تو بتائے گا, نصب کا ہو تو بتائے گا, اور جر کا ہوگا تو بتائے گا. اسٹیٹس الگ چیز ہے, لیکن یہ چونکہ یہ کلر کا رنگ ہے اس لیے میں نے اسی وزن پہ رکھی. تو یہ جتنے بھی, تو کیا کیا چیز تھی جو جس سے آپ پہچانیں گے. بولتے, اردو میں بولتے ہیں بولتے, الف حمزہ سے پہلے الف, ٹھیک ہے, دوسرے کھڑا زبر, اس کے بعد یہ لکھتے ہیں. یہ تو پہچان ہوگی کس کی؟ لفظ کی, کہ لفظ کے آخر میں یہ جو ہے بولتے آ رہا ہے اس لیے ہوگا. اب میں آپ کو ایک چیز بتا دوں. میں نے کہا ایکسیپشن, ایکسیپشن جیسے اردو میں بھی ایکسیپشن ہوتا ہے. عام طور پہ سوئی, چرپائی یہ سب مؤنث ہے, لیکن بھائی مذکر ہے, یہ ایکسیپشن ہے. اسی طرح یہاں پہ ایکسیپشن یہ ہوگا کہ خلیفہ بولتے تھے ختم, اسامہ
بولتے پہ یہ ایکسیپشن ہے، اس کے نہیں کہ بولتے کرے، ایکسیپشن آپ کو پتہ چل جائے گا جب ہم پڑھائیں گے، آپ مزید آگے جائیں گے تو آپ کو پتہ ہے ایکسیپشن یہ ہے، ٹھیک ہے. تو خلیفہ، اسامہ، وہ جو مذکر ہے. بعض ایسے نام جو عورتوں کے ہیں مردوں نے لکھے، عورتوں کے نام مردوں نے رکھے ہیں. اسامہ عورتوں کے نام مردوں نے رکھے ہیں. ہماری زبان میں طلعت، گانے والے بھی طلعت اور طلعت آرا بھی طلعت، رفعت اور بہت سے نام ہیں، عفت، شمیم. شمیم تو ہوتے ہیں پتہ ہے گھر والے. ایک صاحب بتا رہے تھے کہ ایسا تھا کہ ان کے جو شوہر تھے ان کا نام بھی شمیم، ان کی جو وائف تھی اس کا نام بھی شمیم. تو اس میں تھوڑی بڑی پرابلم ہوتی تھی کہ یار کون سے شمیم کو، وہ کہ شمیم کو بنائے اور کس شمیم کو بھیجیں. بہرحال تو وہ ایکسیپشن اپنی جگہ پہ. اسی طرح اس کا بھی ایکسیپشن ہوگا، اس کا بھی ایکسیپشن ہوگا لیکن بہت کم. زیادہ تر اس میں ایکسیپشن پائے جاتے ہیں جو زیادہ نہیں ہے، لیکن آپ پہچان جائیں گے کہ یہ نہیں ہو سکتا. جب جملے سے بتاتے ہیں. اب یہ کہ سمائی، اب سمائی میں یہ جو ہے سورج جو ہے یا پنکھا جو ہے، پنکھا سے پہچان تھی، ذکرہ یا کوئی ایسا باقی تو پہچان سورج کی جیسی. تو یہ تو لوگ بولتے ہیں تو ہم اس پر دیں، لیکن کیا پہچان ہے کہ کن چیزوں کو بولتے ہیں یہ علماء نے کوشش کی اور انہوں نے یہ بتایا کہ مؤنث سمائی یہ کہ ہواؤں کے نام، جتنے بھی قرآن میں ہواؤں کے نام آئے ہیں مؤنث ہے. آپ سن لیں پہلے کیا کیا. ریحٌ، سرسرٌ بہت ٹھنڈی ہوا ہوتی ہے. بادٌ، ہم لوگ باد صبا کہتے ہیں. سموم، گرم ہوا کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ساری ہوا ہے. ہم لوگ اردو میں سمجھتے ہیں کچھ ریحا ہے، کہتے ہیں کچھ ریحا ہے. ریحا کہتے ہیں نا ہوا پیٹ میں بھر جاتی ہے، اس میں ریحا اردو زبان میں تو ریحا. اور ہوا جو ہے وہ بھی مؤنث ہے. اب آئیے شرابوں کے نام. پہلے کیا تھا؟ ہواؤں کے نام. دوسرا کیا ہے؟ شرابوں کے نام. شرابوں کے نام جتنے ہوں گے وہ مؤنث ہوں گے. یہاں پر میں خمرون اور تومون کے نام بتا رہا ہوں. قرآن میں جو بھی ہیں اور اچھی شراب کے بھی نام بھی ہیں وہ بھی مؤنث میں آئے گا. ٹھیک ہے. آگ کے نام، آگ کے نام بھی مؤنث ہوں گے جتنے بھی. نارن کیا مانے؟ آگ. جہنم آگ. جہیم بہت گرم ہوا کہتے ہیں اور وہ آگ کو کہتے ہیں. سعیرن یہ بھی سب گرم ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو آگ کے نام جو ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ اچھا. پھر جسم کے وہ اعضاء، انسانی جسم کے وہ اعضاء جو جوڑے میں ہوں، جیسے 2 ہاتھ، 2 آنکھ، 2 کان، 2 پیر. ٹھیک ہے. 2 نیچے پیر، 2 لیگ. ٹھیک ہے. تو یہ سارے ہوں گے. اور جو سنگل ہوگا وہ مذکر ہوگا. تو جسم کے کون سے اعضاء جوڑے میں؟ ید، ید ہاتھ. یدن، قدم، اذن، کان، عین. اور بہت جتنے بھی آپ کو جو سے آئیں، آپ کو جتنے بھی آئے جسم کے 2 حصے وہ مؤنث ہوتے ہیں. 3 چیزیں ہم نے پڑھ لی مؤنث سمائی میں. یہ ہواؤں کے نام، شراب کے نام، آگ کے نام، جسم کے اعضاء وہ جوڑوں جوڑ میں ہوتے ہیں. اس کے بعد بچتا متفرق. کچھ ایسے تھے ان ترتیب سے نہیں آ رہے تھے ان ترتیب میں، تو ان کو متفرق کر کے لکھ دیا کہ یہ بھی جو اہل زبان ہیں وہ اس کو بھی کہتے ہیں مؤنث. اور یہ 4-5 ہے، یہ آپ کو یاد رکھنا. جو 4-5 ہے نا اس کے بعد بچ گئے تو وہ ایک تو پہچان تھی ساری. اس کے بعد سماؤن، ارضن، ارض بھی وہ ہے. دار، دارن، دار بھی گھر کو کہتے ہیں لیکن گھر دوسرا، یعنی کہ پناہ گاہ کے طور پہ جو ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ریٹینشن. ہاں. اور ہر جنگ کو، جنگ بھی اس میں نہیں آ رہے ہیں. جنگ کو اس لیے الگ سے لکھا ہے. جنگ جو ہے وہ بھی مؤنث ہے. پھر
یہ پڑھنے میں نہیں آ رہا لوگوں کے، یہ عصا ہے، چھڑی جسے کہتے ہیں، یہ ڈنڈی کے، ٹھیک ہے، عصاؤن وہ بھی مونس. تو آپ نے ابھی پڑھ لی، آپ کو تھوڑا سا ایک امتحان میں ڈالتے ہیں کہ دیکھیں کہاں تک پہنچے. مسجد مذکر ہے مونس؟ مذکر ہے عربی میں. عربی کے اردو میں مسجد کہتے ہیں. بیت گھر مذکر ہے مونس؟ آئیے ایسے نہیں دیکھو، ایسے یہاں ہے. مونس حقیقی میں تو ہے ہی نہیں، بیت کو اس کا کوئی جوڑا تو نہیں ہے، اس میں دیکھیں گے. غیر حقیقی میں آئیں گے تو علامت وہ دیکھیں گے جس میں گول، اس میں بولتے ہیں نہیں ہے، حمزہ کے بعد الف ہے نہیں ہے، کھڑا زبر میں نہیں ہے، مذکر. ادھر آ جائیں. ہواؤں کے نام ہے، شراب کے نام ہے، آگ کے نام ہے نہیں. جسم کے وہ اعضاء جو جوڑے جو نہیں. متفرق اشیاء میں کوئی ہے نہیں. دار دار تو آپ نے ڈیٹینشن کا ہے. بیت، بیت یہ مذکر ہے. کیا لکھوں؟ مذکر. اور اس کو آپ نے کیا کہا تھا؟ مذکر. نیچے اب مؤنث ہے. دارون جو ہے آپ نے ساری جگہ دیکھ لیا، اس کے بعد جب یہاں آئے تو مؤنث. متفرق اسما میں دارون تھا، یہ مؤنث تھا. ٹھیک ہے. جدارون کیا ہے؟ مؤنث. کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ یار جدارون اس میں تو آئے گا نہیں. اس میں دیکھیں، اس میں تو کوئی بولتے یہ نہیں ہے اور کھڑا زبر نہیں ہے، اور پھر ہواؤں کا نام نہیں، شراب کا نام نہیں، یہ نہیں جس میں، اور باقی متفرق کو خاص طور دیکھیں اس میں نہیں ہے تو مؤنث. ساعتن گھڑی مؤنث کیوں ہے؟ مؤنث بولتے آ رہی ہے. یہ اس میں نہیں ہے تو مذکر ہوگا یا مؤنث ہوگا؟ اس میں جدارو جو ہے مذکر ہوگا نا اس حساب سے، اگر نہیں ہے تو. جدار ہاں ہاں جدار میں مؤنث ہے مذکر. تو یہ گھر نیچے میں گھڑی پہ چلا گیا نا سب میں، اور میں نے اس پر گھڑی پہ کہہ کے گھڑی مذکر ہوگا نا یہ سب. کون سا؟ مذکر ہے. اچھا پھر لکھ دیا میں نے. گھڑی کا کیا ہے؟ مؤنث. انہوں نے بتایا تھا بولتے آ رہی ہے، پہچان ہے اس لیے. نیچے والا بھی مؤنث ہے. آپ نے دیکھ لیا، آپ نے بڑی جلدی طے کر لیا. وہ سفر جو ہے جس سے آپ چیک کرتے ہیں، اس لیے ہم صرف مؤنث پڑھ رہے ہیں. اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ اگر ہمارے اس لسٹ میں نہیں آتا تو وہ مذکر ہے. ایک چیز اور کرنے، صفات کا مؤنث بنانا، یہ بھی آپ کو آنا چاہیے، اس لیے بتا رہا ہوں. عام طور پہ مذکر سے مؤنث بنائی جاتی ہے. اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ جیسے نیک آدمی کو کہتے ہیں صالح، صالح. اور اس کو اگر ہمیں مؤنث صالح عورت بنانا ہو، صالح. ٹھیک ہے، تو یہ ہٹا کر دو پیش جو ہے بولتے لال. یہ ہٹا کر زبر لگائیں اور اس کے آگے بولتے لگا کر دو پیش لگاتے ہیں. تو صالحون یہاں تک آ گیا، صالحات. مسلمون یہ ہٹا دیا آپ نے اور زبر لگایا اور یہ بولتے لگا کر مسلمات. ٹھیک ہے. استاذ کہتے ہیں، ہمارے زبان میں تو استاد کہتے ہیں، لیکن یہ تو استاذاتن مؤنث بنائیں گے تو کیسے بنائیں گے؟ استاذاتن. طفلن طفلتن. ماشاء اللہ یہ آپ نے کر دیا. اور یہ مجھے اندازہ ہوا کہ آپ نے سمجھ لیا، اس لیے کیونکہ جو میں لسٹ دی تھی اس کو آپ نے بغیر چیک کیے جیسے کیا تھا، آپ کو پتا تھا کہ یہ نہیں ہے. بلکہ میں ایک بار بار جو میں غلطی کر رہا تھا اس کو آپ ٹوک ٹوک کے صحیح کر رہے ہیں کہ یہ مؤنث کو لکھا ہے.
اس سے محسوس ہوا کہ جو آپ کو پڑھایا گیا وہ آپ اس کو سمجھ گئے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ جتنی بھی ہے نا آئندہ جو آئے گا کیا جو اس میں اگر کوئی سوال ہے تو کریں. میں سمجھتا ہوں کہ بہت اس آسان ہے. پہلا ہم نے کہا تھا حقیقی کے میں نے کہا میں نہیں پڑھا رہا، اس کے معنی آپ کو معلوم ہے تو آپ کو بنا لیں گے. دوسری بات یہ کہ سمائی کی دو جب قسم ہوئی تو ہمیں پتہ چل گیا کہ کون سے ہیں. ایک میں گولتے تھا، یا حمزہ سے پہلے الف تھا، یا پھر یہ سے پہلے کھڑا زبر تو یہ مؤنث تھا. اچھا، یہ سب کے بعد ہم نے یہ بھی کہا کہ کچھ ایکسیپشن بھی ہوتے ہیں. وہ ایکسیپشن بھی آپ کو پتہ چل گئے کہ بہت سے نام ایسے ہیں جو مردوں کے عورتوں نے لکھی ہیں، ہمارے زمانے میں ہیں. اور جیسے خلیفہ، یہ تو عورتوں کا نام نہیں تھا، خلیفہ ایک وہ ہے. تو خلیفہ جو تھا وہ مرد کا نام، یعنی مرد کی اصطلاح ہے. پھر یہ کہ سمائی، سب سے اہم چیز تھی سمائی. اب یہ سمائی کیسے پتہ چلے گا یہ سمائی یہ اس کو کہتے ہوں گے اس کو نہیں کہتے ہوں گے؟ تو اہل زبان جس کو کہتے ہیں اس کو چیک کیا گیا. وہ کہتے تھے تمام ہواؤں کے نام کو مؤنث کہتے تھے، پھر کسی نے شراب کے نام کو مؤنث کہتے تھے، پھر وہ آگ کے نام کو مؤنث کہتے تھے، جسم کی وضع جو جوڑے میں اس کو مؤنث کہتے تھے. اور اس کے بعد بھی بچ گئے تو انہوں نے لکھا متفرد اسما سماؤں حافظان. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کوئی سوال پھر بھی اس کے باوجود نہیں ہے. اگلا ٹاپک شروع کر دیں کیا؟ تھوڑا سا یہ حربن کا مطلب کیا تھا؟ حرب المانی جنگ، حرب جنگ. ہم لوگ کہتے ہیں جنگ و حرب، تو معنی اس کو وہی ہے. ہم لوگ کی عادت ہے جیسے دو چیز ایک ہی طرح کے ہوتے بولتے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ اسی طرح ہم کا جنگ و حرب. یہ دیوار ہے مؤنث میں نہیں آئے گا، مذکر میں رہے گا. مذکر میں رہے گا دیوار. ہماری زبان میں عرض تو زمین ہو گئی نا. ہے، عرض آج تو تو زمین ہے، زمین سے کنیکٹ نہیں ہے دیوار. نہیں زمین الگ ہے، لفظ الگ ہے، اس کے لیے الگ لفظ ہے. اور دیوار جب چلی جاتی ہے اسے پہاڑ جائیں گے تو وہ مذکر ہوگا. ہے، پہاڑ مذکر میں پہاڑ اس نہیں آتا. تو آسمان جو ہے وہ مؤنث. آسمان کا تو آسمان شاید میں سماؤن. نہیں سماؤن ہوگی نا. سماؤن سننا. ہاں سماؤن حمزے سے پہلے